بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا پروگرام انسانی تاریخ کے ایک منفرد واقعے کے متعلق ہے جو 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش آیا۔ ناظرین، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کے مختلف پہلوؤں کو سادہ طریق سے اپنے سامعین کے سامنے رکھ سکیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو نہایت ہی معزز شخصیات موجود ہیں، مکرم مشہود بٹ صاحب اور مکرم احسن صاحب۔ میں سب سے پہلے احسن صاحب کی طرف جاؤں گا۔ احسن صاحب، یہ بتائیں کہ کسی ملک کی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی گروہ یا فرقے کو غیر مسلم قرار دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جزاک اللہ مسرور صاحب۔ اس سوال کا جواب ہم جو ہے اس کو دو طرح سے دیکھتے ہیں، یا اس سوال کا جائزہ جو ہے وہ دو طرح سے لیتے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنا کسی بھی اسمبلی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے جو پاکستانی مسلمان بھائی ہیں وہ یہ بہت شور مچاتے ہیں کہ یہ بالکل ایک جائز فیصلہ تھا اور اسمبلی نے بالکل اپنا جائز اختیار استعمال کیا، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ اسمبلی کے اختیار دے دیا جائے تو پھر کیا صورت بنتی ہے۔ تو اول اس کا یہ پہلو ہوگا کہ اگر اسمبلی کو یہ اختیار تھا تو کیا کسی اور اسلامی ملک کی اسمبلی کو بھی اسی طرح کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی اور فرقے کے متعلق استعمال کر سکے، اور اگر وہ ایسا اختیار استعمال کرے تو پھر اس کی کیا شکل بنے گی۔ دوسرے یہ کہ کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ کسی نے ایسا، حکومت نے یا اسمبلی نے پہلے یہ اختیار استعمال کیا ہو، اور اگر کیا ہے تو امت نے اس کو کیا سند قبولیت بخشی ہے یا نہیں بخشی ہے۔ آج ہم اپنے موضوع کو، اس بات کو آگے چلانے کی خاطر وقتی طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک اسلامی اسمبلی یا حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مذہب کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا سراسر خلاف قرآن و سنت ہے، لیکن پھر بھی فرض کے طور پہ ایسا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے یہ صورتحال فرض کی ہے تو اب فرض کرتے ہیں کہ پاکستان کی اس اچھی مثال کی تقلید میں کل کلاں کو سعودی عرب شیعہ مسلمانوں کو اور ایران جو ہے وہ وہابی مسلمانوں کو آئین اور قانون کی اغراض کے لیے غیر مسلم قرار دے دے، تو کیا پاکستان کے مسلمان اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کہیں گے کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے؟ کیونکہ شیعہ احباب کو اور وہابی احباب کو، ان مسلمانوں کو، تمام جو ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں وہ اس اجماع امت کا حصہ قرار دیتے ہیں جس نے 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو چونکہ یہ شیعہ احباب کو بھی اور وہابی احباب کو بھی مسلمان تسلیم کرتے ہیں، تو جو ان کی حکومتیں ہیں وہ جب اپنی اکثریت کے بل پہ مخالف فرقے کے خلاف فیصلہ کریں گی تو کیا اسے تسلیم کیا جائے گا؟ قطع نظر اس کے کہ ہمارے مخالفین اس کا کیا جواب دیں، ہر سمجھدار مسلمان کہ ایسے کسی بھی فیصلے پر تکلیف منائے گا اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ امت میں خام خواہ تفرقہ بڑھ رہا ہے، اور پھر مسلمانوں میں سے ہی آوازیں اٹھنے لگ جائیں گی کہ ایران کو یہ سوچنا چاہیے، سعودی عرب کو یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے جب جماعت احمدیہ کیا معاملہ آتا ہے تو پھر اسی بات کو یہ جائز بھی قرار دینے لگ جاتے ہیں جس بات کو یہ ناجائز سمجھیں گے۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ پچھلے 46 سال سے پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک نے پاکستان کی تقلید نہیں کی۔ گویا انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اگر وہ احمدیوں کے ساتھ نہیں ہیں تو حکومت پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اس پہلو کی طرف کہ کیا پہلے بھی اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ایسا واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ وقت کو امیر المومنین ماننے سے انکار کر دیا تاکہ امت میں ایک فاسق فاجر کی بیعت کرنے کا رواج نہ پڑے، مگر ہوا یوں کہ اس بادشاہ نے قاضی القضاء سے اس بزرگ کے باغی اور واجب القتل ہونے کا فیصلہ لے لیا۔ جو چیف جسٹس تھا، جو کورٹ تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت درست ہے اور وہ بزرگ غلط۔ اب اس واقعہ سے پہلے تک تو اسلامی تاریخ میں یوں ہوتا تھا
کہ مسلمان اقلیت میں ہوتے تھے، تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے، جنگوں میں کافروں کا مقابلہ کرتے تھے اور کافر بہت بڑی اکثریت میں ہوتے تھے، مگر پھر بھی مسلمان اکثریت کو الحمدللہ شکست دیتے تھے۔ مگر اس واقعہ میں یہ عجیب بات ہوئی کہ اسلامی فوج کثرت میں تھی اور بالمقابل ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، ایک سردار بہشت نواسہ رسول تھے، جو اپنے مٹھی بھر اہل خانہ کے ساتھ اس بادشاہ کے نام نہاد اسلامی لشکر کے غیظ و غضب کا سامنا کر رہے۔ اب اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ یزید بادشاہ وقت تھا، مگر امیر المومنین کہلانے کا شوقین تھا۔ قاضی شرح اپنی انصاف کرنے کی شہرت پہ نازاں ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سلطنت اسلامی کا باغی قرار دے چکا تھا، اور جو یزیدی لشکر تھا وہ اپنے آپ کو لشکر اسلامی کہلا کر نواسہ رسول کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر بھی بلند کیے جا رہے ہیں اور نواسہ رسول کے قتل کے لیے جو لشکر اسلامی ہے، نام نہاد لشکر اسلامی، وہ بے تاب بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جو یزیدی حکومت تھی وہ اپنے آپ کو اسلامی اسمبلی یا اسلامی حکومت کہتی تھی، اس کا جو قاضی القضاء تھا وہ اسلامی چیف جسٹس تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے اجماع کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان سب کا اس بات پر اجماع تھا، جو امت ان کو نظر آتی تھی، جو ان کی نظر میں اصل امت تھی، اس سے وہ حضرت امام حسین کو اس کا حصہ نہیں سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ، اور باغی سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت کا اکثریت کا فیصلہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قبول نہ کیا۔ کیا ہی بات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر داد نداد دست در دست یزید، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ آج تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نام نہاد اسلامی حکومت یزید پلید کی حکومت تھی، وہ نام نہاد اکثریت جھوٹے اجماع میں وہ اپنے آپ کو اس تصور میں مبتلا کیے بیٹھی تھی کہ وہ اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساری امت جانتی ہے کہ وہ سرداران بہشت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، سید الشہداء ہیں، نواسہ رسول ہیں، خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور لوگ اب ان سے اپنے آپ کو منسوب کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن یزید کا نام تو کوئی بھی لینا نہیں چاہتا۔ پاکستان کے مولوی آج کل یہی تاریخ دہرا رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکثریت میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا فیصلہ، حکومت کا فیصلہ، ان کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ جماع امت ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے، نہ کہ باقی دیگر ممالک کا فیصلہ۔ اس پہ مجھے عبید اللہ علیم مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ آج کی ہے جو کربلا، کل پہ ہے اس کا فیصلہ۔ آج کی ہے جو کربلا، کل پہ ہے اس کا فیصلہ۔ آج بھی آپ نے اگر جشن منا لیا تو کیا؟ تو اگر جو لوگ اس کو 7 ستمبر کو بڑا جشن کے طور پہ مناتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ تو کربلا کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تاریخ میں یہ فیصلہ اسی طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یزید کا فیصلہ اور ان کا عمل درآمد یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ ہم پر یہ بھی ایک الزام ہے کہ ہم اسمبلی کے فیصلے کو، حکومت وقت کے فیصلے کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسا بھی صرف عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جناب جماعت احمدیہ آئین کو نہیں مانتی، انہی لوگوں کے آباء و اجداد نے 1956 میں آئین بنایا تھا۔ اب قرارداد مقاصد تو 1949 میں پاکستان کے آئین کا حصہ بن چکی تھی، ٹھیک ہے، پاس ہو چکی تھی، تو پھر اس کو 1956 میں وہ وہاں موجود بھی تھی،
ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ وہ اس میں اسلامی مملکت کے الفاظ تھے، سارا کچھ تھا، اس کے باوجود 1956 کے آئین کو ایک صاحب نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ پھر 1962 میں ایک آئین بنا، پھر لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ پھر 1973 میں ایک آئین بنا، شاید کچھ لوگوں کو کا حافظہ کمزور ہو، اس آئین سے پہلے بھی ایک لیگل فریم ورک آرڈر تھا جس کو ایکسیپٹ کیا گیا، جس طرح مشرف صاحب کے دور میں ایک لیگل فریم ورک آرڈر کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اور 1973 کا آئین جس کی تعظیم اور جس کو تسلیم کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی تسلی اور تشفی تو آج تک نہیں ہوئی۔ کبھی اس میں 8ویں ترمیم لائی جاتی ہے، کبھی اس میں سے 8ویں ترمیم نکال دی جاتی ہے، کبھی اس فیصلے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ صحیح طرح پورا نہیں ہوا تو ہمیں جو تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ لانے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں نہ ان کی تسلی پہلے ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ ہاں، جماعت احمدیہ کو الزام ٹھہراتے رہیں گے لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کوئی نہیں دیکھے گا۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاک اللہ احسن صاحب۔ چلتے ہیں مشہور صاحب کی طرف۔ مشہور صاحب، عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی اور یہ عوام کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور بھائی بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں موقع دیا آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ جو احسن صاحب نے بات کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو اسمبلی والی یہ بات کر رہے تھے اس پر میں اگر دوستوں کی توجہ قرآن کی طرف دلاؤں تو ایک واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسمبلیوں میں، درباروں میں مذہبی مسئلوں کو کون لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ، اس میں خدا ہمیں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا جن پر ہم نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی راہ اختیار نہیں کرنی جو خدا کی نگاہ میں درگاہ ٹھہرے۔ فرعون کا واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ یہ سورہ مومن جو قرآن کی 40ویں سورت ہے، اس کی یہ آیت ہے، آیت نمبر یہ 27 ہے۔ دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مولانا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ تو کون لے کر جا رہا ہے اسمبلی میں مذہبی مسئلے کو؟ فرعون۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ تو ایسا واقعہ مذہب کی تاریخ میں جو قرآن نے کوٹ کیا ہے، وہ اہل علم اور تقوی کے لوگوں کے لیے بڑے خوف کا مقام ہے کہ غور کریں کہ اس مذہبی مسئلے کو اسمبلی میں لے جانے والا فرعون تھا، اور کس سے مشابہت پیدا ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جو اس بات کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ اسمبلی کے ذریعے آپ کو کافر قرار دیا گیا۔ تو ایک تو میں معذرت، یہ بات میرے ذہن میں تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں سامعین اور ناظرین کے آگے یہ بات جو ہے وہ رکھوں۔ دوسری بات مسرور بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس پر مجھے بھی ایک شعر یاد آیا، بڑا مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ سر عوام الناس کو آج تک یہی تاثر ہے، یہی کہا جاتا ہے، اسی بات کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ سے ہماری نفرت کی اصل وجہ اور ان کو غیر مسلم قرار دینے کی اصل وجہ جو ہے وہ خاتم النبیین کا جو مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔
بلکہ جو یہ تحریک پیش کی گئی تھی، میں اس کی جو شک ہے، میں یہ اپوزیشن نے تحریک پیش کی تھی، اس کی میں پہلی لائن جو پہلا اس کا پوائنٹ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ایگزیکٹ الفاظ ہیں: دین اسلام کے اندر ایسے شخص کی حیثیت یا حقیقت پر بحث کرنا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا. یہ مین چیز ہے جس پر اسمبلی کی وہ کاروائی بلائی گئی اور عوام کو یہی تاثر دیا گیا. جو میں نے شعر پڑھا تھا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، یہ کاروائی اب چھپ چکی. اور خدا کا خوف رکھنے والے لوگ، خدا سے محبت رکھنے والے لوگ، اور ہم بڑے درد دل سے ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جائیں اس کاروائی کو پڑھیں. اس پوری کاروائی میں ختم نبوت کا سوال ہی نہیں اٹھایا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جماعت نے محضر نامہ کی ایک پوری مکمل دستاویز پیش کر دی تھی اور اسمبلی کے ہر ممبر کے پاس وہ پہنچ گئی تھی. اس میں جماعت نے اٹھائے جانے والے جو بہت سارے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا. وہ محضر نامہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، alislam.org پہ، کوئی بھی دوست چلا جائے اس کو جا کے دیکھے. اس میں جماعت نے اس بات کا مکمل جواب دیا اور ان کو علم تھا کہ اگر ہم نے اس موضوع کو اسمبلی میں چھیڑا تو ہماری جو احمدیوں کے اوپر زیادتی کی بنیاد کی وجہ ہے وہ اکھڑ جائے گی. لہٰذا اس مسئلے کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا. اور ابھی جو بات کی ہمارے محترم دوست احسن صاحب نے، اس میں انہوں نے ایک لفظ بولا ہے دھوکہ. دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں. خدا نے ہمیشہ ان لوگوں کو یا شیطانی جو کام ہے ان کے لیے لفظ فریب اور دھوکہ استعمال کیا اور لوگوں کو نصیحت کی افلا یتدبرون، تدبر سے کام لو، غور و فکر سے کام لو، سوچو. تو ان معاملات کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات محض اور محض دھوکہ اور فریب ہے. اس کے بعد جو سوال کیے گئے اسمبلی کی اس کاروائی میں ان کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں. یعنی ختم نبوت کے سوال تو اٹھائے نہیں گئے، نہ اس پر جماعت نے جو حوالہ جات پیش کیے، ان کے اپنے بزرگوں کے اقوال، اپنی تفاسیر جو ان کے اور ہمارے بھی وہ بزرگان تھے جو نیک اور متقی لوگ تھے، ان کی تشریح اور تفسیر پیش کی جو جماعت کے موقف سے اتفاق رکھتی تھی. اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. سوال کیا اٹھائے؟ سوال کچھ اس طرح کے تھے کہ احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، احمدی مسلمانوں میں رشتہ ناتا نہیں کرتے، بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، احمدیوں کا تصور جہاد عام مسلمانوں سے مختلف ہے، احمدیوں نے باؤنڈری کمیشن میں علیحدہ میمورنڈم کیوں داخل کیا، وغیرہ وغیرہ. اس پر ہماری جماعت کے جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سوال اٹھانے تھے تو پھر جو آپ نے شک داخل کی تھی وہ شک تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص مسلمان کو کافر کہے یا کسی مسلمان کا جنازہ نہ پڑھے یا رشتہ نہ کرے یا تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی مخالفت کر چکا ہو، وہ آئین اور قانون کی اغراض کے لیے غیر مسلم ہوگا. یہ شک ہونی چاہیے تھی، ختم نبوت کی شک تو نہیں ہونی چاہیے. تو جب ایک انسان ان حقائق کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس پر یہ جو ابھی احسن صاحب نے دھوکہ اور فریب والی بات کی ہے، اور جو خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان صرف اور صرف دھوکہ اور فریب سے کام لیتا ہے، تو مومنین کو اور خدا سے ڈرنے والوں کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے غور کریں. دیکھیں ہم خدا کے ایک مامور کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم کوئی سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں، ہم تو مذہبی جماعت ہیں اور اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. اور جب سے جماعت احمدیہ کی بنیاد پڑی ہے، ہماری ہر کاروائی، ہر کوشش جو ہے وہ مذہبی رنگ میں ہے. ہمیں خام خواہ گھسیٹا گیا اسمبلی میں، ہم مجبور تھے، قانوناً بلایا گیا وہاں پر، لیکن ہمارا کام اور مذہب بھی کیا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل سے جو کوششیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام کا دوسرا دور، اسلام کی نشاط ثانیہ ضرور آئے گی. یہ ہماری کوشش اور یہ ہماری محنت ہے. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک حوالہ دوستوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ محض فرضی بات نہ رہ جائے کہ ختم نبوت کا جو موقف ہے وہ محض تو کا ہے. تھوڑے سے تدبر اور غور و فکر اور تحقیق کی ضرورت ہے. دیکھیں قرآن میں خدا کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسے کسی موقف کو اختیار نہ کر لینا جس کا اچھی طرح علم نہ حاصل کیا.
تو علم حاصل کرنا چاہیے. آئیں ہمارے پاس آئیں, ہم محبت اور پیار سے آپ سے پیش آئیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے. حضور کہتے ہیں مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت, یقین, معرفت اور بصیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں, اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے, اور ان کا ایسا ظرف بھی نہیں. وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں, اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے, اس پر ایمان کا مفہوم کیا ہے. مگر ہم بصیرت تام سے, جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے, جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں. یہ دوستوں کے سامنے حوالہ, مطلب بہت حوالہ جات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. کاش کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو بتائیں کہ ختم نبوت کی جو تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے وہ انسان پر ایک وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پہلے سے بڑھ جاتی ہے. آخر میں چاہوں گا کہ جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ بات علماء کو پتہ ہے, اور آج کل کچھ علماء دبے دبے لفظوں میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ختم نبوت پر اصل میں جو احمدیوں کی تشریح ہے وہ یہ ہے, وہ نہیں ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے کنٹرولر ہیں کہ اگر وہ اس کلپ کو یہاں چلا دیں, اور یہاں میں اپنی بات کو ختم کروں. قرآن یہی سب کچھ یہی, کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے؟ صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا, ایک لفظ کا, اور وہ کون سا ہے؟ خاتم. وہ لفظ کون سا ہے؟ خاتم. اللہ اکبر. اللہ. حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو, وہ کہے گا مانتے ہیں. کسی قادیانی سے پوچھ لو, وہ کہیں گے مانتے ہیں, ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. قرآن پڑھتے ہیں, اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں, حضور کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کا کیا کیا؟ صرف خاتم کے لفظ کا ترجمہ تبدیل کر دیا. لیکن یہ کیا کرتے, یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں. ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت, اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے. اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے, جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں, لیکن تمام زیورات میں اپنے ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو, دمک رہی ہو کہ سارے زیور ہیچ ہو جائیں اور وہ سب سے اعلیٰ نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور کاظمی کریم. سنو انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے, دمک رہا ہے کہ سارے نبی ہیچ ہیں, یہ سب نبیوں سے افضل نبی. سونا کہ جا سونا ترجمہ ہے نا, سونا ترجمہ. بل تھی ونجو نا قادیانی کیا تھی دے, کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے, سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے. یہ اس ہیرے کی طرح, ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو. اللہ اکبر. پھر بنو گے قادیانی. حسین ترجمہ ہے, خوبصورت ترجمہ ہے.
جی مشہود بٹ صاحب. جی مسرور بھائی، آپ نے دیکھا، اور میں ایک بات صرف کر کے میں نے اپنی اس بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. بڑا لطف آتا ہے یہ سن کر. اس میں انہوں نے بالکل اخیر میں یہ اعتراف کیا ہے، یہ کہا ہے، اور لوگوں نے، آپ نے اگر دیکھا، لوگوں نے بے اختیار نعرے مار دیے، حالانکہ وہ تشریح ہماری بیان کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کتنی خوبصورت تشریح ہے، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو میری بات یہی تھی کہ یہ ختم نبوت والا ایشو صرف اور صرف دھوکہ اور فریب تھا. یہ اسمبلی میں سرے سے سوال ہی نہیں اٹھایا گیا، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی جزاک اللہ. میرا خیال میں ہمارے پاس ایک اور ویڈیو بھی ہے اس حوالے سے، اگر وہ ہم دکھا دیں دوستوں کو تو. جی یہ نہیں ہے میرا خیال. میں پھر احسن صاحب کی طرف چلتا ہوں. احسن بھائی، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ تمام واقعہ جو ہوا ہے اسمبلی کے اندر، یہ مذہبی رنگ تو اس میں بالکل بھی نہیں تھا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہ سارے کا سارا کھیل رچایا گیا؟ جی احسن بھائی. جی جزاک اللہ مسرور صاحب. دیکھیں، اس معاملے کو ابھی تک نصف صدی کے قریب ہو رہی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جناب بڑی اسلام کی خدمت کی، بہت یہ مذہبی مسئلہ حل ہو گیا. بھٹو صاحب نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا، اور زیاد صاحب نے آ کے اس پہ اور بھی اسلامی خدمت کر دی آرڈیننس جاری کر کے. تو قبل اس کے کہ میں اس پر کوئی بات کروں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو پس پردہ حالات سے آگاہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ایک کلپ جس میں نجم سیٹھی صاحب اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب گفتگو کر رہے ہیں. رفیع رضا صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب پیپلز پارٹی ٹکٹ بانٹ رہی تھی 1970 کی الیکشن کے لیے، تو قادیانیوں کے جو لیڈر تھے مرزا طاہر، وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کس کو ٹکٹ جا رہا ہے اور ٹکٹ نہیں جا رہا. اور قادیانی بڑے کلوز تھے پیپلز پارٹی، اور پھر 74 میں ان کو بین کر دیا. اور رفیع رضا صاحب آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس لیے کیا کیونکہ یہ فکر تھا کہ قادیانی کا ووٹ بینک جو ہے وہ سارا اصغر خان کی طرف نہ چلا جائے. نہیں یہ فضول کی بات ہے. یہ صحیح ہے کہ قادیانی ہمارے بہت بڑے سپورٹر تھے. 70 کے الیکشن میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا. طاہر احمد جو تھے، مرزا طاہر احمد، وہ میرے بڑے ذاتی دوست تھے اور بہت اچھے آدمی تھے. اسی طرح ان کے بڑے بھائی جو اس وقت حضرت صاحب تھے، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے. لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں، ان کو فیوڈل طرز سے نہیں دیکھنا چاہیے. سیاست میں آج دوست ہو کل سر قلم. فیوڈل میں آج جسے یار کہہ دیا وہ یار ہی ہے، چاہے چور ہو، چاہے مخالف ہو، چاہے کچھ ہی ہو. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا، جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کی. یہ پہلا جسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا، اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے آج تک. یہ ہسٹورینز یہ جس وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالوڈ ہیں. لیکن آپ تاریخ میں بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں، نپولین کی بات سنیے. نپولین جی ناظرین، آپ نے ابھی کلپ سنا، تو دیکھیں یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں، جو دوست نہ جانتے ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نہایت ہی قریبی ساتھی تھے، اور وہ ساتھی تھے جنہوں نے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. تو دیکھیں وہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا پتھر جسے کہا جاتا ہے اسلامائزیشن کا، یہ فراڈ تھا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو وہاں موجود تھے، ساری میٹنگز میں شامل ہوتے تھے، اور آج کے جو سینئر صحافی ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اسلامائزیشن کا پہلا پتھر، سو کالڈ اسلامائزیشن کا پہلا پتھر فراڈ تھا. غور سے سنیں اس بات کو. وہ جس کے پیچھے پاکستان کے مولویوں نے سارے پاکستان کو لگایا ہوا ہے، اس سے پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ اسلامائزیشن کی طرف پہلا فراڈ پتھر کہہ رہا ہے.
تو جناب یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا، کیونکہ پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیٹکس میں لوگ آج دوست ہوتے ہیں کل سر قلم، تو کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بتا نہیں سکتا کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز اس میں انوالو ہیں۔ تو جناب یہ صرف بھٹو صاحب نہیں تھے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو تھے۔ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا تھے وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے، لیکن ابھی کچھ میں خود عرض کروں گا۔ اب میرا اس پہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس سے سوال یہ ہے کہ یہ تو خدمت اسلام تھی جس کو مبشر صاحب اور نجم سیٹھی صاحب فراڈ کہہ رہے ہیں، یہ تو خدمت اسلام تھی، اور مبشر حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتا نہیں سکتا اس میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو ہیں۔ تو جناب خدمت اسلام تو بتانے والی چیز ہے، چھپانے والی چیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے؟ آپ نے خدمت اسلام کیا، اب اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کریں کہ یہ جناب خدمت اسلام ہے، فلاں فلاں جو حکومت تھی وہ اس خدمت اسلام میں ہمارے ساتھ تھی، سب نے مل کے یہ خدمت کی ہے۔ لیکن آپ مجبور ہیں، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب شریف آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنے رکھ رکھاؤ میں حضرت صاحب کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کرنا بیچارے چاہ رہے تھے، جس طرح وہ رک رہے تھے، لیکن چونکہ وہ پاکستان کے ملاؤں سے بھی ڈرتے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، تو انہوں نے صرف اچھا آدمی اور حضرت صاحب کو کہا کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت صاحب، وہ بھی ان کو بھی کہا کہ اچھے آدمی تھے، تو بیچاروں نے وہ اچھے مسلمان بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کے ملاؤں کے خوف سے انہوں نے صرف اچھے انسان کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ اگر وہ اچھا مسلمان کہہ دیتے تو نہ جانے کون سا طوفان آ جاتا۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اپنی اس بات پر قائم ہیں۔ سنتے ہیں ان کا ایک اور کلپ انیک ناجی صاحب کے ساتھ۔ جب یہ کانسٹیٹیوشن منظور ہوا 73 کا، احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی، تو یہ سیاسی فیصلہ تھا بھٹو صاحب؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں۔ بہت زبردست۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا۔ تو اب وہ یوں کہتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ کہ ان کو یہاں نہ آنے دو۔ یہاں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلم نہ لکھو پاسپورٹ میں، اگر ان کو غیر مسلم لکھو گے تو پھر یہ نہیں آ سکیں گے حج کو۔ تو ساری بات احمدیوں کا، ساری تو نہیں، بڑی بات احمدیوں کا خانہ کعبہ میں جانے سے روکنے کے لیے شرطیں لگائیں۔ تو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن۔ ٹوٹلی پولیٹیکل۔ جی ناظرین، آپ نے سنا آخری لفظ، وہ کہتے ہیں ٹوٹلی پولیٹیکل۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کا مذہب کی تاریخ سے، مذہب سے، اسلام کی خدمت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ٹوٹلی پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں انوالو ہیں، اب انہوں نے کچھ تھوڑی ہمت کی اور بتایا کہ اس میں سعودی عرب انوالو تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب خانہ کعبہ میں آنے سے روکنا چاہتا تھا، وہاں تو لاکھوں لوگ آتے ہیں، لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ محض خانہ کعبہ آنے سے احمدیوں کو روکنے میں سعودی عرب کو کیا فائدہ تھا، یا احمدیوں کے آ جانے سے وہاں کیا نقصان ہونے والا تھا؟ اگر وہاں اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں، کچھ 2-4 تو احمدی بھی آ کے حج کر جاتے تو سعودی عرب کو کیا مشکل ہوتا؟ تو جناب اصل حقیقت اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب والے یہ خوب جانتے تھے کہ جب جماعت احمدیہ کے لوگ یہاں آئیں گے اور یہاں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں گے، اس امام مہدی، اس مسیح موعود کا جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی خبر دی ہے، جس کو سلام پہنچانے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ضروری تاکید فرمائی ہے، جب جماعت احمدیہ کے افراد سعودی عرب آئیں گے وہ اس تبلیغ کے فریضے کو انجام دیں گے جو جماعت احمدیہ کی جان ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو خادم الحرمین شریفین کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کہیں چھن نہ جائے، وہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وہ لیڈرشپ جو خالصتاً سیاسی ہے اور جس سے دھوکے اور فراڈ سے اسلامائزیشن کے نام پہ ایک روحانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو سعودی عرب نے سوچا کہ اگر ان کو کسی طرح غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو غیر مسلموں کا تو داخلہ ممنوع ہے مکہ میں، تو ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ جو بندوق ہے یہ پاکستان کے کندھے پر رکھ کر
اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کندھے پر رکھ کر چلائی، اور خود ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، خود اپنے ہاتھ بظاہر صاف رکھے لیکن پاکستان کی حکومت کو اس میں مجبور کیا۔ اور بھی بہت سے، صرف یہی 2 بیان نہیں ہیں، اگر دوستوں کا خیال ہو کہ شاید یہ ایک صاحب دین کی ذاتی رائے ہے تو خواجہ آصف صاحب کے بیانات جماعت کے متعلق، جماعت کی خدمات کے متعلق موجود ہیں، فواد چودھری صاحب کے بیانات موجود ہیں۔ اس وقت تو ٹائم نہیں ہے، لوگ انٹرنیٹ پر اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہ سوال جو ہے بنیادی، وہ یہ مسعود صاحب نے میرے سے پوچھا کہ کیوں یہ کیا گیا۔ تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے، جو میں نے ابھی سعودی عرب والے معاملے پہ کچھ روشنی ڈالی ہے۔ دوسرا اس کا ایک تکلیف دہ پہلو بھی ہے، اور وہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ فیصلہ ہوا ہے 1974 میں۔ اگر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ 1974 میں ہوا ہے تو تھوڑا سا 1974 سے پیچھے چل، جب ہم پیچھے چلتے ہیں تو قیام پاکستان کے وقت، وہاں پہ جو خدمات ہوئی ہیں اس کے وقت، جب کشمیر کا معاملہ ہوا ہے اس کے وقت، اور اسی طرح 65 کی جنگ میں، تو یہاں پر جماعت احمدیہ نے کیا کردار ادا کیا۔ تو قبل اس کے کہ میں ذرا اس طرف آؤں، پہلے ہم ایک ابھی اقتباس پڑھتے ہیں، اس کا تھوڑا میں تعارف یوں کرا دیتا ہوں کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو اپنوں کی تعریف کیا ہی کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے کہ حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمات کی تعریف کی جائے۔ لیکن شیخ عبداللہ صاحب اپنی نوشت آتش چنار میں، اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں مین پیج، تو اس میں وہ اس معاملے کے متعلق جو کشمیر میں قرارداد پیش ہوئی، جو یو این او میں کشمیر کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی، جس کا بڑا شور کیا جاتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ استصواب رائے کا انتظام کیا جائے اور یہ کہ وہ قرارداد کس نے پاس کروائی تھی، وہاں کیا ہوا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ محمد عبداللہ صاحب جو انڈیا کے نمائندے تھے وہ کیا کہتے ہیں۔ سر ظفر اللہ خان ایک ہوشیار بیرسٹر تھے۔ اب یاد رکھیے، سر ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، اس وفد کے سربراہ تھے جو کشمیر کا مقدمہ لڑنے اقوام متحدہ میں گیا۔ تو شیخ عبداللہ صاحب، جو فاروق عبداللہ صاحب، آج کل عمر عبداللہ صاحب بھی ہیں، سب جانتے ہیں، جو کشمیری لیڈر ہیں، عمر عبداللہ صاحب کے دادا ہیں، فاروق عبداللہ صاحب کے یہ والد ہیں، شیخ عبداللہ صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان ایک ہوشیار بیرسٹر تھے، انہوں نے بڑی ذہانت اور چالاکی کا مظاہرہ کر کے ہماری محدود سی شکایت کو ایک وسیع مسئلے کا روپ دے دیا، اور ہندوستان و پاکستان کی تقسیم کے سارے پرآشوب پس منظر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی انڈیا تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہی محدود سی بات ہو، لیکن انہوں نے سارا جو اس کا پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیان کیا، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان پر لازم تھا، اب یہ شیخ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پر لازم تھا کہ وہ اپنی شکایت کا دائرہ کشمیر تک ہی محدود رکھتا، لیکن وہ سر ظفر اللہ کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ گیا، اور اس لیے یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ بیسا بیسی کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ ہمارے کان پک گئے اور ہمارا قافیہ تنگ ہونے لگا۔ ہم چلے تو تھے مستغیث بن کر، یعنی یہ دعویٰ لے کر، فریادی بن کر کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان نے ایسا کیا ظلم کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم چلے تو تھے مستغیث بن کر، لیکن ایک ملزم کی حیثیت میں کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے۔ تو میں اب اپنے پاکستانی بھائیوں سے، جو غیر احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ جب کسی کا قافیہ تنگ کیا جاتا ہے، جب کوئی مستغیث بن کر آئے اور اسے ملزم ثابت کر دیا جائے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، تو کیا یہ اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے یا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ دوستی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار تھے احمدی، یا احمدیوں نے پاکستان کی خدمات نہیں کی تھیں، تو آپ دیکھیں انڈیا کا دائرہ تنگ کرنا، انڈیا کا قافیہ تنگ کرنا، وہاں کے وفد کو کے کان پک جانا، یہ پاکستان سے محبت کی علامت ہے یا پاکستان سے دشمنی کی علامت؟ تو جناب عرض میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 74 سے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں ان کی یہ خدمات ہیں۔ 65 کی جنگ میں جنرل اختر ملک صاحب کی کھنور کے محاذ پر جو خدمات ہیں، جنرل عبدالعلی ملک صاحب کی چونڈا کے محاذ پر جو خدمات ہیں، جنرل افتخار جنجو صاحب کی تو دونوں جنگوں میں خدمات ہیں، 65 میں بھی اور 71 میں بھی۔ اسی طرح اسکواڈرن لیڈر منیر الدین صاحب
جو ہلواڑا کے ہوائی اڈے پر انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کی خدمات ہیں۔ معاشی محاذ پر پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے مرزا مظفر احمد صاحب، یہ وہ دور تھا جب پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا۔ تو جناب یہ وہ دور ہے جو پاکستان میں جماعت احمدیہ کے افراد اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور اپنے ایمان کا جزو ہونے کی وجہ سے بھی اپنے ملک پاکستان کی اعلیٰ ترین شاندار خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگر جماعت احمدیہ یہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی مخالف ہوتی تو اس کے ممبران ایس پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی بجائے پاکستان کے خلاف کردار ادا کرتے۔ ان کا پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا دشمنوں کو ایک آنکھ نہ بایا۔ وہ جو ڈاکٹر بشر حسن صاحب نے بات کی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو تھے، تو ہوا یوں کہ پاکستان کے دشمنوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر جماعت احمدیہ کو نکال دیا جائے اور مولویوں کو آگے کر دیا جائے تو پاکستان میں کوئی رجل رشید ڈھونڈنا ایک کار دارد ہو کے رہ جائے۔ لہٰذا انہوں نے مختلف جو نام ہیں وہ استعمال کیے، کافر قرار دے دو جی، غیر مسلم قرار دے دو جی، امت مسلمہ کی خدمت کر دو جی، 90 سالہ مسئلہ حل کر دو جی، تو یہ اجماع کر لو جی، اجماع امت ہو گیا جی، 72 فرقے ایک طرف ہو گیا جی۔ تو یہ اس طرح کی انہوں نے نعرے دے کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کے ساتھ، جیسا نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اسلامائزیشن کا پہلا پتھر فراڈ تھا، تو یہ فراڈ پاکستانی قوم کے ساتھ لگایا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ہم مذہبی مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کو پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے روشن مستقبل میں شاندار کردار ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ جب روک دیا گیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تنزل کی ایک ایسی وہ ڈھلوان پر ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے سارے تبصرے سن لی ہیں، یہ ایک خالصتاً سیاسی فیصلہ تھا، پاکستان دشمن فیصلہ تھا، اسلام دشمن فیصلہ تھا۔ جزاک اللہ احسن صاحب۔ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ بہت ساری آوازیں آپ لوگ اس کو اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ ٹوٹلی جو تھا وہ سیاسی فیصلے تھے، سیاسی مقاصد تھے لوگوں کے۔ احسن بھائی آپ کی طرف دوبارہ میں آؤں گا۔ احسن بھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جماعت کو بھرپور موقع دیا گیا اسمبلی میں اور وہ اپنا مقدمہ ہار گئی، کجا اس کے کہ وہ اسمبلی کی جو کاروائی تھی وہ 30 سال کی پابندی لگا دی گئی اس کے اوپر، تو یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ جی، تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس نے کہا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، اب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جب معیاری بدل گئے، جب پیمانے ہی بدل گئے، جب فتح شکست کے بارے میں تصور ہی تبدیل ہو گیا، تو پھر کیسی فتح اور کیسی شکست؟ جو میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے، ہمارے جو بھولے بالے بھائی ہیں، ان کو پھر یہ دھوکہ دیا گیا کہ جناب ہم نے تو ان کو سپلائی کا موقع دیا تھا، یہ اسمبلی میں پیش ہوئے تھے، یہ اگر اسمبلی کو جائز نہیں سمجھتے تھے تو یہ اسمبلی میں پیش ہی نہ ہوتے۔ انہوں نے اسمبلی کے فیصلہ کرنے کی طاقت کو، اس کے اختیار کو جائز تسلیم کیا، یہ وہاں آئے، ان کی 11 دن تک بات سنی گئی، ان کے جو ہیڈ تھے ان کو سنا گیا، سوال و جواب ہوئے اور یہ مقدمہ ہار گئے۔ تو جناب من، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، بات کچھ یوں ہے کہ جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات وہی جو مشہود صاحب نے اپنے پچھلی بات میں کہی کہ ختم نبوت پر تو سوال ہی نہیں ہوا، وہ بات جس کا ہمارے درمیان تنازع ظاہر کیا جاتا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر اسمبلی کی کارروائی میں نہیں ہوا۔ پھر ایک اور بات کہ جماعت احمدیہ کو جب بلایا گیا تو یہ حکومت وقت کی کال تھی، اور قرآن کریم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ اگر وہ شریعت میں مداخلت کرے تو پھر ردو اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ معاملے کو، پھر ان کی ہدایت پہ عمل کرو۔ ہاں جہاں تک وہ شریعت میں مداخلت نہ کرے، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ پر فرض ہے کہ آپ کا جو اولی الامر ہے آپ اس کی بات کو مانیں۔ تو جماعت احمدیہ نے اسمبلی کا یہ اختیار تسلیم نہیں کیا تھا
کہ جناب وہ ہمارے مذہب کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسمبلی کا یہ اختیار تسلیم کیا تھا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جس شہری کو وہ چاہیں اس کو طلب کر سکتے ہیں، تو چونکہ طلب کیا گیا تھا اس لیے ہم حاضر ہوئے تھے حکومت وقت کی اطاعت میں۔ تو جب جماعت نے وہاں حاضر ہوئے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان 2 دن تک اسمبلی میں پڑھ کر سنایا، جو محضرنامہ کی صورت میں جماعت نے شائع کیا۔ آج بھی ہماری alislam.org پر وہ مہیا ہے، دوست اس کو پڑھ سکتے ہیں، اردو میں ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ اس وقت ایک رکن اسمبلی کو مہیا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو قبل اس کے کہ میں اس پر بھی کوئی تبصرہ کروں تو آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو پیش کروں۔ جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر۔ تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ چنانچہ مرزا ناصر نے 200 صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے صبر۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا۔ یہ شکل کافر کی ہے۔ میں تو سیدھی بات ہے کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتا تھا اس پریشانی سے کیا اللہ کس آزمائش میں آ گئے۔ 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مولا یہ ذرا سا بیدار کریں گے چند دموں کے لیے، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیئر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں، جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ خدا کے پاک بندے جی جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کیا، تو قبل اس کے کہ میں اس کی بھی بعض باتوں کا تبصرہ کروں، جو آخری حصہ ہے جس میں کہ شیعہ ذاکر جو ہیں وہ بڑے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی معاذ اللہ جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے پانی پلا پلا کے مارا، تو اس بات کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں عوام الناس کی نظر میں کہ دیکھیں کس طرح یہ مولوی حضرات آپ کو خلاف قرآن خلاف سنت وہ جو ہیں وہ صورتحال دکھانا چاہتے ہیں، معاملات کی، آیات کی، اسلامی تعلیم کی،
بلکہ سچ پوچھیں تو سارے اسلام کی۔ دیکھیں سورت بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اب میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ پانی پلا پلا کے مارا مگر مارنے والا جھوٹا تھا۔ خدا کہتا ہے کہ جب مارا جاتا ہے تو وہ جن کو پانی پلا پلا کر مارا جاتا ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں جن کو کیفیٹیریا میں اکٹھے ہونا پڑتا ہے، مفتی محمود صاحب کے بقول جن کی رات کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں یا اللہ یہ کس آزمائش میں ڈال دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو باطل ہیں اور بھاگ جانے والے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اس طرح اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے کہ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ احمدیوں کے خلیفہ نے پانی پلا پلا کے مارا، مگر وہ خلیفہ سچا نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ سچے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں تو جھوٹ بھاگ جاتا ہے، اور یقیناً جھوٹ بھاگ جانے کے لیے ہے، باطل کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو جناب قرآنی تعلیم کے برعکس اپنی بنائی ہوئی شریعت ان کی یہ ہے کہ قادیانی ہیں تو جھوٹے، مگر ہم کو انہوں نے پانی پلا پلا کے مارا۔ تو ایک اور بات اس میں یہ کہ یہ تین جو ہیں مختلف مولوی صاحبان کی ایک ہی ویڈیو میں آپ نے باتیں سنی، تو یہ تینوں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیوبندیوں پہ وہ تھا، ان کے پہ بات آ گئی تو وہ شکست کھا گئے، وہ جو دیوبندی مولوی صاحب ہیں مفتی محمود صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ بریلویوں نے کچھ نہیں کیا، یا مفتی محمود صاحب کے الفاظ ایسے نہیں ہیں لیکن باقی ان کے بہت سارے علماء کے موجود ہیں، اور اسی طرح یہ جو شیعہ ذاکر صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سب کو پانی پلا پلا کے مارا۔ تو جب یہ انفرادی طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں والا فرقہ شکست کھا گیا تھا، لیکن جب ان سے اجتماعی بات کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ ہم جیت گئے، قادیانی ہار گئے۔ جب آپ انفرادی طور پر شکست کھا گئے، جب آپ کا اقرار ہے کہ آپ کو پانی پلا پلا کر مارا گیا جو آپ کا ذاتی تاثر ہے، تو جب آپ کا خیال ہے کہ آپ کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچے ہیں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ بھاگ جانے والا باطل ہے، اور باطل کی قسمت ہے کہ وہ بھاگ، اس کی یہ ڈیسٹنی ہے، اس کے لیے طے ہے کہ وہ بھاگ جائے گا۔ تو مفتی محمود صاحب کا جن لوگوں کو تعارف نہیں ہے میں تعارف کرا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے مشہور ہیں جمعیت علماء اسلام کے، تو مفتی محمود صاحب ان کے والد ہیں، اور صوبہ سرحد جو آپ کو خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اس کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور دیوبندی مسلک کے بڑے مانے ہوئے لیڈروں میں سے ہیں پاکستان میں سے۔ تو یہ جو فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہتا تھا یا اللہ کس آزمائش میں ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ اس کی باتوں کا یعنی احمدی خلیفہ کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن جو اس میں نہایت ہی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب، کاش اگر وقت اجازت دیتا تو میں آپ کو دوبارہ سناتا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں خود ہی بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب 200 صفحات کا بیان کتاب کی شکل میں چھاپ کر جماعت احمدیہ نے پیش کیا اور اس سے مکمل پڑھ کر سنایا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے غور سے سنا۔ تو جناب ختم نبوت کے وہ چیمپئن، 1974 کی اسمبلی کے وہ سارے مدار المہم اور ان کے چیلے چانٹے اور آج کے تمام ملا اور ہر وہ شخص جو اس معاملے میں جماعت احمدیہ کو شکست خوردہ کہتا ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر ان میں ذرا بھی کوئی اپنی عزت کا خیال ہے تو وہ یہ دکھائیں کہ وہ قومی اسمبلی کی کاروائی جسے حکومت پاکستان نے شائع کیا ہے، وہ 200 صفحے اس میں کہاں ہیں؟ وہ 200 صفحے کا محضر نامہ، وہ 200 صفحے کا بیان جسے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے قومی اسمبلی میں پڑھ کر سنایا، مفتی محمود صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پورے غور سے مکمل طور پر سنا، پاکستان کی قومی اسمبلی کی جو کارروائی شائع کی گئی ہے اس میں وہ کہاں موجود ہے؟ اس کے کس صفحے سے کس صفحے تک وہ موجود ہے؟ جناب آپ اس کو ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں،
1,00,000 बार पढ़ें, जमात अहमदिया का बयान उसमें मौजूद नहीं है। वो बयान जिस पर जिरा की गई, वो बयान जिसके बाद वो कहते हैं हमने सवालात किए, वो बयान इसलिए मौजूद नहीं है कि वो बयान ही काफी था लोगों के लिए। वो बयान इसलिए मौजूद नहीं है कि उस बयान पे मुतलका तो सवालात ही नहीं हुए, तो वो क्यों लगाएगी? वो 2 दिन की कार्रवाई, 2 दिन की कार्रवाई, 200 सफ़े की किताब, जिसे मुफ्ती महमूद साहब और उनके साथियों ने बहुत गौर से सुना। काश हमारे पाकिस्तानी भाइयों को उसको पढ़ने की इजाजत हो। वैसे अगर कोई दोस्त पढ़ना चाहे तो मैं बता रहा हूँ कि उसका नाम है महजरनामा, उर्दू और इंग्लिश दोनों में www.alislam.org पर वो मौजूद है। आप जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह हसन भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अब चलूंगा मशहूर साहब की तरफ। मशहूर साहब, टाइम हमारे पास बड़ा शार्ट है। मशहूर साहब, ये एक बात आती है कि 72 ने एक तरफ होके इजमा किया, 72 फिरकों ने, और एक जमात का नुमाइंदा जो था वो एक तरफ था। तो जमात अहमदिया का ये मौक़िफ़ होता है कि ये इजमा जो है, इजमा की कोई वक़्त नहीं होती है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पेशगोई थी कि 72 एक तरफ होंगे और एक तरफ होगा। तो इस बारे में ज़रा मुख्तसर अगर बताना चाहें तो। मेहरबानी, शुक्रिया मसरूर भाई। देखें, पहली बात तो ये है कि कसरत कोई दलील नहीं होती। दलील या कुरान है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो हो सकती है, लेकिन महज कसरत का एक तरफ हो जाना कोई दलील नहीं। कुरान में आयत है, अगर तू जमीन में बसने वाले अक्सर लोगों की पैरवी करेगा तो वो तुझे अल्लाह की राह से गुमराह कर देंगे। उसके अलावा कुरान में मुतअद्दिद बार खुदा ने कहा है कि अक्सर लोग जो हैं वो गुमराह हैं, अक्सर लोग जो हैं वो ईमान नहीं लेकर आते, बल्कि लिखा है कलीलन मा तज़क्करून, कि नसीहत हासिल करने वाले थोड़े होते हैं। तो महज जो कि इन लोगों के सादा लोग मुसलमानों के ज़हन में बात डाली जाती है कि चूंकि 72 एक तरफ हो गए थे और एक अकेला एक तरफ था, लिहाजा मान लो कि गैर मुस्लिम है, ये अपनी जात में कोई दलील ही नहीं और कुरान से टकराती है जाए। फिर देखें, एक और बात मैं दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। कुरान में अगर गौर करें तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा ने कुरान में 2 दफा आयत उतारी है कि वो अकेला ही अपनी जात में एक उम्मत था। तो सच्चाई के दलाइल और हुआ करते हैं। अगर किसी शख्स के पास दलील हो, वो भले अकेला ही क्यों ना हो, खुदा की निगाह में वही कसरत हुआ करती है, खुदा की निगाह में वही शख्स पूरी उम्मत हुआ करता है। तो अपनी जात में ये कोई दलील नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को क्यों बुला देते हैं? क्यों मुसलमानों के आगे उस हदीस को खोल कर पेश नहीं करते जो मुख्तलिफ कुतुब हदीस में सिहाह सित्ता में मौजूद, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान जो हैं वो फिरकों में बट जाएंगे और 72 एक तरफ हो जाएंगे, वो नारी होंगे और एक नूरी होगा। अब आप कम से कम इस हदीस को सामने रखें, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, किसी की ताकत नहीं कि इनमें रद्दो-बदल कर सकते। तो ये हदीस तो वाज़ेह बता देती है कि 72 जो हैं वो एक तरफ होंगे तो वो गलत होंगे। तो ये हदीस बता रही है कि कसरत भी गलत हो सकती है अगर उनके पास दलील कोई ना हो, अगर वो खुदा और खुदा के रसूल के खिलाफ जाकर बात करें। और यहाँ मैं एक बात और कर दूं, असल में ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई है, जिसमें आपने ये बताया है कि ये एक वाकया मेरी उम्मत में होगा कि एक 72 एक तरफ हो जाएंगे और एक अकेले को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। और ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की बहुत बड़ी दलील दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर कोई तकवा के साथ गौर करे, ये सारा जो महाज खोला गया था, ये महज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ खोला गया। उसकी वजह ये है कि अगर खत्म नबूवत का इशू था और अगर उसकी वजह से काफिर करार देना था, तो फिर जनाब जो उसमें लाहौरी मौजूद थे, लाहौरी अहमदी, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते थे, तो इनकार करते थे उसका। तो फिर उनको किस वजह से काफिर करार दिया गया? लिहाजा 72 एक तरफ हुए और एक शख्स हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, वो दूसरी तरफ हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वहां कसरत गलत है और वो अकेला शख्स वो ठीक था, वो सच्चा। तो इस ज़िमन में मैं अपने दोस्तों के आगे यही बात इस मुख्तसर वक्त में अर्ज करूंगा, क्योंकि मसरूर साहब ने मुझे पहले वार्न कर दिया कि वक्त जो है वो थोड़ा है। जज़ाकल्लाह। मशहूर साहब, एक और लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं।
کیونکہ آئین نے یہ فیصلہ کر دیا احمدیوں کے خلاف کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم احمدیوں پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بضد ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ، اور وہ کیونکہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اس لیے وہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ ابھی یہ جو ہمارے محترم دوست احسن صاحب نے 2 ویڈیوز چلائی ہیں، میں غداری کی ذرا تھوڑی جو عام فہم تعریف ہے وہ یہ ہے کہ غدار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر وطن کے خلاف کوئی کام کرے، اس کو غدار کہا جاتا ہے نا، عرف عام میں یہ تعریف ہے۔ جو غدار گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے وطن میں فساد پھیلایا، اپنے وطن کے خلاف جا کے کام کیا۔ یہ ہے غداری کی ایک عام فہم تعریف۔ تو ابھی یہ جو 2 انہوں نے آڈیو سنائی ہیں اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ احمدیوں کے خلاف جو کام کیا گیا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ناراض ہو جائیں، دوسری جو طاقتیں ہیں پاکستان سے باہر جو دوسری حکومتیں ہیں وہ ناراض ہو جائیں۔ یہ غداری کی تعریف کس پہ لگ رہی ہے؟ اور دوسری جگہ انہوں نے صاف نام لے لیا، انہوں نے کہا سعودی عرب اس میں شامل تھے۔ تو اور غدار کس کو کہتے ہیں سر؟ اچھا دوسری بات جماعت احمدیہ پہ ذرا غور کر لیں۔ بھائی غدار کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، غدار جب پھر یہ کام کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ غدار مار کھانے کے لیے تو غداری نہیں کرتا، اپنے مال و اسباب لٹانے کے لیے تو غداری نہیں کرتا، اپنے گھر جلانے کے لیے تو غداری نہیں کرتا۔ جماعت احمدیہ کی پچھلی 50 سال 100 سال کی تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد کی، جب سے انہوں نے ہمیں اسمبلی میں کافر قرار دیا، یہ غداری کی ہے جماعت نے۔ ہمارے بہترین لوگ شہید کیے گئے، ظلم کی ایک طویل داستان، ہمارے گھر جلائے گئے، ہمارے افراد اور بچوں کو کالجوں اور سکولوں میں ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، ان کو نکالا گیا تعلیمی اداروں سے، حتیٰ کہ ہمارے خلفاء کو وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ غداری کرتے ہیں لوگ، اس لیے غداری کرتے ہیں کہ ان کو یہ صلے ملے۔ پتہ ہے یہ کام کب کیے جاتے ہیں؟ کبھی مذہب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ کام ان قوموں نے کیے ہیں جنہوں نے محبت کی ہے خدا اور خدا کے رسول سے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیے گئے ہیں، ان کو ان کے وطنوں سے نکالا گیا ہے، ان کے بیوی بچوں کو مارا گیا ہے۔ اور یہ محبت احمدی کیوں کرتے ہیں پاکستان سے؟ جماعت احمدیہ قانون اور آئین کی غدار نہیں ہے، بلکہ جماعت احمدیہ قانون اور آئین اور پاکستان کی بنیادوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس کی 2 وجہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو ہمارے آقا اور ہمارے مولا ہیں، وہ کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو کیسے ممکن ہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ترانہ پڑھنے والے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بلا دیں؟ دوسری چیز میں اپنے دوستوں کے آگے بڑے ادب سے 2 حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر ہے، ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ تھوڑی بات کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ جو حوالہ ہے یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی انٹروڈکشن کروایا گیا ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خواب ہے جو آپ نے 1905 میں دیکھا۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام زور سے اللہ اکبر آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ساری اذان کہہ رہا ہوں، حضور خود بتا رہے ہیں یہ خواب اپنا۔ ایک اونچے درخت پر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ بھی یہی کلمات بول رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے باآواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ آدمی نیچے اتر آیا اور اس نے کہا سید محمد علی شاہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ بڑے زور سے زلزلہ آیا اور زمین اس طرح اڑ رہی ہے جیسے روئی دھنی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی ہے سرے راہ تمہارے وہ جو ہے مولا کریم۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کشف میں جو اونچے درخت پر بیٹھا ہوا آدمی تھا وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ شخص جس کا نام لکھا ہے سید محمد علی شاہ، کیا نام تھا قائد اعظم کا اور کس عقیدے سے وہ تعلق رکھتے تھے؟ محمد علی جناح۔ تو کتنا واضح خواب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ قائد اعظم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا کتنا احترام کرتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان کو دعا کے لیے درخواست بھجوایا کرتے تھے۔ تو کیسے ایک احمدی
پاکستان سے غداری کر سکتا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عشق کرتا ہے، اور پاکستان کی بشارات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی ہیں۔ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے دافع البلا۔ یہ حوالہ کچھ یوں ہے، حضور کہتے ہیں عیسائی لوگ اظہار ثانی کے لیے مکر کریں گے، آگے وہ بریکٹ میں جو کتاب ہمارے عالم لکھنے والے ہیں مولانا دوست محمد شاہد صاحب، انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور خدا بھی مکر کرے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ الہامن بتایا، اور خدا بھی مکر کرے گا، اور وہ دن آزمائش کے دن ہوں گے، اور کہہ کے خدایا پاک زمین میں مجھے جگہ دے۔ 1902 کی کتاب ہے یہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے سر؟ پاک کہتے ہیں، پاک اور استھان کہتے ہیں جگہ کو، سنسکرت کا لفظ ہے زمین کو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پاکستان کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ ایک احمدی کے لیے یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرے، ایک احمدی پاکستان سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں، محض الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ احسن صاحب نے بہت خوبصورت اور بہت دلچسپ باتیں کی ہیں۔ سر ظفر اللہ خان کا کردار تھا بانی پاکستان، جو ذہین اور انٹیلیجنٹ شخص تھے، جن کی ذہانت مشہور ہے برے صغیر پاک و ہند میں۔ کیسے ممکن ہے کہ سر ظفر اللہ خان کو اتنا محبت کریں، پیار کریں اور اپنا بیٹا کرا دیں؟ تو سر میں اس کو آخر پہ جزاک اللہ بٹ صاحب دیکھیں، ہم تو آئین کو الحمدللہ مانتے ہیں پاکستان کے، لیکن پاکستان کا جتنے حالات ہیں، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں یہ آئین کو مانتے ہیں؟ میں کسی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ بٹ صاحب آپ کے منہ سے شاید لاہوریوں کا واقعہ، لاہوری گروپ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کے منہ سے شاید یہ الفاظ نکلے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ میں خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، اس کے باوجود انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ جی ٹھیک ہے، معذرت ہو، مجھے خیال نہیں آیا، وہ سلپ ٹنگ ہو گئی تھی آپ کی۔ ناظرین آپ نے ایک آخری بات میں اگر عرض کر دوں، ایک طریقہ دیکھیں، پاکستان کے آپ ابھی بھی گوگل پہ چلے جائیں، فنڈامنٹل جو ہے رائٹس آف ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہم اصل میں پاکستان کی اس بنیاد کو، اس آئین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس میں واضح لکھا ہوا ہے، 2 پوائنٹ ہے اس میں، آپ جا کے پڑھیں، فریڈم آف سپیچ ہے ہر ایک شہری کو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ قائد اعظم کی سپیچ موجود ہے، آج کل تو یوٹیوب پہ ہم مل جاتی ہے، اس میں آپ نے واضح کہا ہے کہ اس ملک میں جو ہر شخص ہے وہ اپنی مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ سب جانتے ہیں، اتنی مشہور ہے آج کل، اور آپ نے اس میں کہا ہے کہ مسلمان نہیں رہے گا، ہندو نہیں رہے گا۔ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ مذہبی رنگ میں، مراد یہ ہے کہ پاکستان کے سارے شہری ہو کے مل کر کام کریں گے۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کو، اس بنیاد کو جس پر پاکستان بنایا گیا تھا، احمدی اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا، ہم نے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جو ہمارے دانشور ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ فیصلہ 1974 کا کوئی مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ سیاسی فیصلہ تھا۔ اسمبلی کی کارروائی میں جو لوگ بھی شامل تھے، ان کے بیانات یا ان کے جو بعد میں بیانات نکلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک خاص بات جو اس میں بھی احسن صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ محضر نامہ اس کارروائی میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، جس نے جو علماء تھے ان کی نیندیں اڑا دی تھی۔ تو اب مجھے خاکسار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔